السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آپ سب بہن بھائیوں سے یہ دستبستہ گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دیا کیجیے۔ جب اب دوسری اتنے ویڈیوز یا پیغامات عام دنیاوی پہنچاتے ہیں تو یہ اللہ کی رضا سمجھ کر اس کا لوگوں تک پہنچا دیا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ یونس آیت نمبر 47 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رُسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس آیت میں بھی پچھلی آیت کے حکم کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں بھی نافرمانوں کو عذاب کا مزہ چکھا دیتا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ظالم اور ناانصاف نہیں ہے، بے انصاف نہیں ہے۔ وہ اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک حجت اتمام نہ ہو جائے، یعنی اللہ کا پیغام اس قوم تک نہ پہنچ جائے۔ وہ حق کا یا اصل جو پیغام اللہ کا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ایک اصول دنیا کے بھی ہے کہ بغیر کوئی چیز سکھائے یا پڑھائے اس کا امتحان لینا تو ویسے مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر امت کے لیے ایک رسول، ایک پیغمبر، اپنا پیغام پہنچانے والا بھیجا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رُسُلُهُمْ، پھر جب آیا ان کے پاس رسول پیغام پہنچانے والا، قُضِیَ بَيْنَهُمْ، فیصلہ کر دے گا اللہ بینہم بالقسط، ان کے درمیان انصاف کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے ہاں ایک پیغام دینے والا پہنچا دیا، تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں انصاف کا فیصلہ فرماؤں گا، یعنی جو اچھے اعمال کریں گے ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دوں گا، ذرا بر بھی اس کا کمی نہیں کروں گا، بلکہ اگر اللہ چاہیں گے تو اپنی رحمت اور برکت سے اور زیادہ عنایت کر دیں گے۔ اور جو برے اعمال جن کے ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بے انصافی نہیں کروں گا، میں ظلم نہیں کروں گا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے ہی، میں بہت مرتبہ یہ گزارش کر چکا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے، خدا کے لیے قرآن کو بات ترجمہ پڑھیں۔ بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں بہت آسان ہے۔ قرآن کا ترجمہ آپ جس بھی عالم کا پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں گے، دوسری دفعہ پڑھیں گے، آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پیچیدگی ہیں یا جسے ہم علمی باتیں کہتے ہیں، تو ایسی باتوں میں ہم علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے ہماری عمل کے لیے بہت آسان ہے، جو چیزیں ہمارے عمل کے لیے چاہیے وہ ہمیں مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں آخرت کے معاملہ میں سنجیدہ نہیں ہیں، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، آخرت کے بارے میں ان کو پختہ یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، داعی کا کام جو ہے وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے۔ وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے جس کے جو پیغام سے انکار کر دے، اللہ کے حکم نبی کے بات ماننے سے انکار کر دے، وہ گویا اس نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا، کیونکہ اللہ براہ راست تو بات نہیں کرتے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے۔ اگر آپ اللہ سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات نے اس دنیا میں اصلاح کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ان میں تقریباً 313 یا 316 لگ بھگ یہ اتنا ہے جو پیغمبر تھے، باقی سب رسول تھے۔ تو قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر ملتا ہے ان کی تعداد 25 کے قریب ہے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے انبیاء اور رسل کا ذکر، اس میں دو طرح کا ذکر آیا ہے ان کا، جن کا جو انبیاء اور رسل ہیں، ایک تو ان کے ذاتی واقعات ہیں، حالات زندگی ہے، اور دوسرا ان کا لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں جو انہوں نے تبلیغ کی۔ انبیاء اور رسل کے تذکرہ کے حوالے سے جو میں نے کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں، اس تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے۔
اور وہ 136 بار آیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 بار آیا ہے، 4 دفعہ محمد کے نام سے اور 1 دفعہ احمد کے نام سے۔ اور اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کا 17 مرتبہ قرآن میں ذکر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا 16 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کا 43 بار ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام ہے، ان کا 16 بار، حضرت سلیمان علیہ السلام کا 17 بار، حضرت ایوب اور حضرت یونس علیہ السلام کا 4 بار، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا 27 مرتبہ ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا 20 دفعہ قرآن میں ذکر آیا ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں ان کا 7 بار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا 5 بار ذکر آیا ہے، حضرت الیاس اور یسع اور ذوالکفل، ادریس، ان سب انبیاء کا 2 بار ذکر آیا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا 9 مرتبہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا 11 مرتبہ۔ اس طرح یعنی اس ترتیب سے سب انبیاء کا ذکر نہیں ہے، صرف 25 انبیاء ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے۔ اور دیکھیں قرآن پاک تو نبی پر ہوا، یہ اللہ کی حکمت ہے، وہی بہتر جانتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے قرآن پاک میں ہے۔ تو اس آیت کو ہم 3 پہلوؤں سے دیکھیں گے۔ ایک یہ کہ اللہ پاک کا یہ اصول ہے کہ کسی بھی قوم پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک اس پہ اپنا پیغمبر یا رسول وہ پیغام دے کر بھیجے اور وہ پیغام واضح طور پر ان تک پہنچا دے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ پہ سزا یا جزا کا فیصلہ نہیں فرماتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کفار کا جو مسلسل انکار ہے یا ہٹ درمی، اور پھر اس سے بڑھ کر وہ جو تمسخر اڑاتے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے، تو اس کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے انبیاء بھیجے ہیں، اور ان کے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا، آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ ہدایت اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور تیسری بات اس میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جو ہر نبی جو ہے اپنی امت پہ گواہ ہوگا، کسی پر ظلم زیادتی نہیں ہوگا، انصاف کے تمام تقاضے جو ہے وہ پورے کیے جائیں گے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک آدمی عمل کرتا رہا خلوص نیت سے اور اللہ اس کے برابر کر دے گا جس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو پھر ناانصافی ہوئی نا۔ لیکن نیت اور اخلاص پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے یہ ان اعمال کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔